آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے حالات پہ نظر کریں، ارد گرد حالات میں نظر کریں، آپ دیکھیں گے غصے کے عالم میں لوگوں نے کیا کیا تباہیاں نہیں پھیلائی۔ گھریلو معاملات سے دیکھیے، میاں بیوی کے معاملات سے، باپ بیٹے کے معاملات سے، بھائیوں کے معاملات سے، خاندانی امور کے معاملات سے، کاروباری معاملات سے، معاشرت ہمسائے کے معاملات سے، محلے کے معاملات سے، یہ غصہ کہاں کہاں آپ کو تباہ نہیں کرتا، کہاں کہاں آپ تباہیاں نہیں لے کے آتے، اور آخر میں ایک جملہ ہوتا ہے، ایک جملہ ہم سب کہہ دیتے ہیں اور ہر تباہی سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا وبال ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ جملہ کیا ہے؟ غلطی اس کی تھی، ابتدا اس نے کی تھی، میں تو غصے میں آ گیا تھا، پھر مجھے غصہ چڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں یہ جملہ؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب غلطی دوسرے کی ہو اور ہمیں غصہ آ جائے تو ہمیں اختیار ہے کہ ہم جو چاہیں کر ڈالیں، جو چاہیں ظلم کر ڈالیں، جو چاہیں گالی بک دیں، جو چاہیں تباہی کر دیں، ہمیں پھر اختیار ہے، کیونکہ غلطی اس کی ہے اور ہمیں کیا آ گیا ہے؟ غصہ آ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ ایک واقعہ ایک صحابی کا صرف اس معاملے میں آپ کو سنا دوں۔ اس صحابی بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، ان کا ایک ریوڑ تھا بکریوں کا، بڑی خوبصورت اس میں بکریاں بیڑیں تھیں۔ انہوں نے اپنی ایک غلام نابالغ بچی کے ذمے یہ کام لگا رکھا تھا کہ وہ اسے چرانے جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس بچی سے غفلت ہو گئی، اس نے غفلت کر دی، اس کی غلطی تھی، غفلت ہوئی اس سے، اس نے غلطی کی، اپنی ذمہ داری پوری نہ کی، اور اس غفلت کی بنیاد پر، غلطی کی بنیاد پر ان کی ایک بکری یا بھیڑیا لے گیا، ضائع ہو گئی۔ شام کو جب آئے، اپنے ریوڑ پہ دیکھا کم ہے، سوال پوچھا، جواب دے دیا بچی نے کہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ غصہ آ گیا، غصہ آتے ہی ایک چماٹ اس بچی کو لگا دی۔ اب لگا تو دی، جیسے ہی غصہ ختم ہوا پریشان ہو گئے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ غصے میں ایک چماٹ لگائی۔ ہم غصے میں کیا کچھ نہیں کر جاتے اور سالوں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ 4 سال 5 سال ہو گئے ہیں، ہمارا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، اگلے کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ والدین میں بیٹے کے اوپر غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہو رہا، میاں ہے تو بیوی کے اوپر غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہو رہا، بھائیوں میں غصہ ہی نہیں ختم ہو رہا، سال کے سال گزر گئے ہیں، ایک چماٹ لگائی اور پریشان ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے اپنی سوچ، دیکھیے آج کے مسلمان کی سوچ، دیکھیے ہماری سوچ یہ ہے غلطی اس کی تھی، غصہ مجھے آ گیا، تو لہٰذا سارا کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے جس نے غلطی کی ہے، میں تو غصے میں تھا۔ یہی سوچ ہے نا ہماری، سالوں سال اگلے کی زندگی ہم تباہ کر دیں، مجھے تو غصہ ہے، اگلے کو طلاق دے دیں، مجھے تو غصہ ہے، بچوں کو آگ کر دیں، مجھے تو غصہ ہے، بھائی سے بات چیت بند کر دیں، مجھے تو غصہ ہے، کاروبار کے اندر پیسہ خرچ کریں، لوگوں کو جا کے کہیں کہ اسے تکلیف پہنچے، بھائی مجھے تو غصہ ہے، قصور اس کا ہے، مجھے تو غصہ ہے۔ اب یہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں پیش ہیں، پورا واقعہ بیان کیا کہ اس بچی کے یہ ذمہ تھا، اس سے کوتاہی ہوئی، میرا مالی نقصان ہو گیا، میری غلام ہے، غلام آج کل تو کوئی ہمارا غلام نہیں ہے نا، ہمارے تو بیٹے ہیں، ہمارے گھر میں تو میاں بیوی کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں تو بھائیوں کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں تو محلے داروں کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں تو کاروباری رفاقت اور کاروباری شراکت داروں کا مسئلہ ہے۔ وہاں تو ایک
مالک اور غلام کا مسئلہ ہے، یہ بچی میری غلام تھی، غصے میں میں نے ایک جماعت لگا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اللہ کے رسول کو یہ بات بھی پسند نہ آئی، ناراضگی کا اظہار چہرے پہ ہو گیا، اور فرمایا تو نے ایک مومنہ کے چہرے پہ تھپڑ مار دی، اتنا بڑی زیادتی، اتنا بڑا ظلم۔ وہ صحابی رسول گھبرا گئے، فرمایا اللہ کے رسول مجھے اس ظلم سے نجات کا، جو مجھ سے غلطی ہو گئی اس سے خلاصی کی تدبیر بتلائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے راضی کر، چاہے تجھے اسے آزاد ہی کیوں نہ کرنا پڑے، اسے راضی کر، جا کے معافی مانگ، اس سے جا کے معافی مانگ۔ صحابی رسول ہیں، اور کوتاہی کیا ہے؟ ایک چماٹ۔ آج ہم اپنے غصے میں کیا کچھ نہیں کر جاتے۔